لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے مجھے انجینئر مرزا کی ایک ویڈیو بھیجی جس میں اس نے سنن النسائی کی ایک حدیث جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور اس کو ایسے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کی جیسا کہ اس کا تعصبانہ مزاج ہے۔ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہے درس کے شروع میں، اور صحابہ کے اوپر انگلی بھی اٹھاتا ہے کہ گویا وہ خلاف سنت عمل کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو میں آپ کو پیش بھی کروں گا اور اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ سنن النسائی کی حدیث ہے اور اس کی اسناد درجہ صحیح کی ہے، پر بات وہی ہے کہ اگر بات کو غلط رنگ سے پیش کیا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جملے ہوتے ہیں اردو زبان میں، اگر وہ مختلف انداز سے کہے جائیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں چلو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، چلو۔ بات وہی ہے، یعنی کہ چلو یار چلتے ہیں، اب ہم ساتھ مل کے جا رہے ہیں۔ تو بات تو وہی ہے چلو، لیکن آپ کس ایکسپریشن سے اس کو بیان کر رہے ہیں، دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس۔ تو آئیے اس حدیث کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں جو اس کی شرح بیان کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ جب ان جیسے لوگ بغیر شروحات کے حدیثوں کو متن کے ساتھ جان بوجھ کر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ کچھ لوگ صحابہ کرام پر بھی اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهار بن عمر عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات۔ اب یہ جو اس کی جو راوی ہے نا، باعتبار سند یہ بالکل درجہ حسن پر اس کی سند ہے، اور حضرت سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ کنت مع ابن عباس، یعنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تھا، بعرفات، عرفات میں۔ تو پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ مالی لا اسمع الناس یلبون، کہ میں کیوں نہیں سنتا لوگوں کو کہ وہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر، مالی لا اسمع الناس، کہ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ اس لیے نہیں سنتے کہ کیونکہ انہیں حضرت معاویہ سے ڈر لگتا ہے، یخافون من معاویہ، وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا کہ لبیک اللہم لبیک، تو فخرج ابن عباس من فسطاته، اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ فسطاط خیمے کو کہتے ہیں، فسطاط ہی ان کا خیمہ جو تھا۔ فقال، تو اس کے بعد کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لبیک فإنہم قد ترکوا السنة من بغض علی، تو انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی ہے۔ اب یہ روایت تو یہاں ختم ہو جاتی، لیکن انجینئر صاحب نے اس کو جو جامہ پہنایا ہے اس کو، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے ایسے الفاظ کا بھی استعمال کیا کہ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سنت کو چھوڑنے والے تھے، اور وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ آگے نکل گئے تھے۔ اچھا، کہتا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں تاکہ اہل سنت تو کچھ نہ کہیں، لیکن حضرت معاویہ سے اپنا بغض ضرور نکالتا ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس سے میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ بڑا فتنہ آدمی ہے، یہ حدیثوں کی شرح نہیں بیان کرے گا اور ایسے الفاظ پہنائے گا حدیثوں کو جو اس کے اندر کے شر کو ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے تو حضور کی سنت چھوڑ دی ہے اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بات کہی نا کہ انہوں نے حضرت علی کے بغض رکھنے کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دی ہے، تو اب اس میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں عرفات میں لبیک کہنے والی بات میں اختلاف ہے صحابہ میں، تو معلوم کیا ہوا کہ اس مسئلے میں صحابہ میں کیا ہو گیا، رائے کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی اس کے قائل ہیں،
لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ سیاسی مخالفین جو تھے آپ کے، انہوں نے یہ مسئلہ دینی ہے، دینی مسائل میں سیاسی اختلاف کی بنا پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان کا کرنا غلط تھا۔ تو ان کے سیاسی مخالفین جو تھے انہوں نے دینی مسائل میں بھی ان کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ سیاسی مخالفت کا اثر مذہب اور مسلک پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، لبیک جو ہے وہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ لبیک رمی تک، جب تک آپ رمی الجمرات نہ کر لیں نا، جب تک آپ پتھر نہ مار لیں شیطان کو، اس کو رمی الجمرات جب تک نہ کر لیں، تب تک وقفے وقفے سے کہتے رہنا چاہیے، چاہے آپ عرفات میں ہوں یا آپ مزدلفہ میں ہوں۔ تو جمہور کا مسلک تو یہ ہے، لیکن بعض فقہا اس میں ایک الگ موقف بھی رکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اپنی ہاتھ کے تربیت یافتہ اور تابعین میں ایک بہت بڑا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ جانتے ہیں، حضرت حسن بصری کے نزدیک بھی یوم عرفہ کی صبح کے بعد لبیک نہیں کہنا چاہیے، اور بعض کے نزدیک وقوف شروع ہونے کے بعد لبیک ختم کر دیا جائے گا، یعنی جب آپ عرفات میں پہنچ گئے نا ایک دفعہ، تو بس آپ نے وقوف عرفات کر لیا، اس کے بعد آپ نے لبیک نہیں پڑھیں گے۔ تو اب اس میں اختلاف رائے آ گیا نا، لیکن مسلک جمہور کی تائید صحیح احادیث سے ہوتی ہے، لہٰذا جو مسلک جمہور ہے وہ کیا ہے کہ رمی تک وقفے وقفے سے لبیک کہی جائے گی۔ یہی حضرت علی کا بھی موقف ہے، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی موقف ہے، اور یہی مسلک جمہور بھی ہے، صحیح احادیث صحیحہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہی درست ہے۔ اور باقی تمام اقوال جو ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ قیاسی ہیں، انہوں نے قیاس کیا اور ان کا قیاس ٹھیک نہیں تھا، اور جمہور ہی ہے ان کا قیاس رائج رہے گا، لیکن ان الفاظ کو ایک فتنہ پردازی کے طور پر پیش کرنا، اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی۔ اب یہی وہ جہالت ہے جو یہ شخص عام کرتا ہے، اور اس کو حضرت معاویہ سے ایک بغض ہے، اور اس بغض کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے ایسے جامے پہناتا ہے الفاظ کو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس شخص سے بچنا چاہیے، اس کی باتیں آپ نہ سنا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ باتوں میں ایسے زہر اونڈیلتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ان کو صحابہ سے بدظن کرے گا، بزرگوں سے بدظن کرے گا، اور بہت سارے لوگوں سے بدظن کرے گا، اور اس کے پاس علم بھی نہیں ہے کیونکہ یہ شرح نہیں بیان کرے گا، کبھی آپ کو صرف متن بیان کرے گا، اور متن جو ہے وہ اس کے انداز بیان سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ متن بھی صحیح بیان نہیں کرتا، اس میں یہ اپنے موقف کو ڈالتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جو یہ کرتا ہے، یہ الفاظ میں الفاظ پروتا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے اس میں پھنستے ہیں، اور جن کے دلوں میں پہلے سے بغض ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ نے وہی بغض بیان کر دیا جو میرے دل میں تھا، تو گویا ان کے بغض اور زیادہ بڑھتے ہیں، اور لوگوں میں اس طرح تفریق اور بڑھتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو موقف ہے وہی حضرت علی کا موقف ہے، اور وہی جمہور کا موقف ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بات کہی کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِن بُغْضِ عَلِيٍّ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف کرنے کے ضمن میں انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا جو جمہور کی رائے تھی، گو کہ اس میں بعض کا اور بھی اختلاف ہے، جیسا میں نے آپ سے بیان کیا۔ تو چیزوں کو اپنی مرضی کے جامے پہنا کر ان کو ان کے مسائل سے الگ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے صحابی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبانوں کو دراز نہ کرو۔ اور صحابہ کی آپس کی مشاجرات کی جو باتیں ہیں اس پر میں آپ کو پہلے ہی درس دے چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے 1 سے زائد پیجز ہیں, ایک انگلش میں ایک اردو میں, انہیں فالو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.